محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، سلامتی دی ہے، سکون دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ جو آفات آتی ہے، یہ جو بیماریاں آتی ہے، یہ جو رنج و الم آتے ہیں، یا یہ کچھ قدرتی جو ایونٹ ہوتے ہیں مصائب کی شکل کے اندر، پریشانیوں کی شکل کے اندر، یہ سائیکلون، یہ طوفان، یہ زلزلے، یہ بھوکم وغیرہ، یہ جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ اذیت دے کر، تکلیف دے کر اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں عذاب کی شکل کے اندر آتی ہے، بدعمالی کی وجہ سے آتی ہے۔ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب پاپ بڑھ جاتا ہے، جب بے حیائی بڑھ جاتی ہے، جب بے شرمی بڑھ جاتی ہے، جب خدا کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے، بندے جب رب کو بھول جاتے ہیں، اپنے خالق، اپنے کریٹر کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے کے طوفان لے کے آتا ہے، اس طریقے کے سائیکلون لے کے آتا ہے، اس طریقے کے بھوکم لے کے آتا ہے، اس طریقے کے عذابات انسان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور یہ سب لوح محفوظ میں پہلے اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ ہم کو یہ نئی چیز لگ رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے سب پہلے سے لکھ رکھی ہے۔ اللہ کے علم میں سب کچھ موجود ہے کہ ایسا ہوگا، فلاں تاریخ، فلاں سن، فلاں جگہ پہ ایسی چیز واقع ہوگی، یہ اللہ کے علم میں سب سے پہلے ہے۔ لیکن ہم لوگ اس چیزوں کو اس وقت آبزرو کرتے ہیں جب وہ چیزیں واقع ہو جاتی ہے، تب جا کر ہم اس چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی تو یہ جو پریشانیاں ہوتی ہے، یہ جو بیماریاں ہوتی ہے، یہ ایک آزمائش لے کے آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن کے اندر اتنی مہلک بیماری پیدا ہو گئی تھی، تو کیا اس کے معاذ اللہ گناہوں کا نتیجہ تھا، بدعمالی کا نتیجہ تھا؟ ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات، صاحب لولاق، سید الانبیاء، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک احد جنگ کے اندر شہید ہوئے، تو نبیوں کے اوپر بھی تکلیفیں آئی، بڑے بڑے ولیوں، بڑے بڑے کتب و ابدال کے اوپر تکلیفیں آئی، بڑی بڑی بیماریاں آئی، اور حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ کربلا تو مشہور ہے آپ سب کے سامنے۔ حسین علیہ السلام کے اوپر جتنی پریشانی آئی، اتنی شاید ہی کسی انسان کے اوپر آئی۔ تو یہ اللہ کے گھر کی آزمائش ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے، آل پیغمبر اپنے حق اور صداقت کے اوپر ڈٹے رہے، کسی ظلم، کسی استبداد، کسی جابر بادشاہ کے آگے وہ سلنڈر نہیں ہوئے، وہ حق کی خاطر کلمت اللہ کو بلند رکھا، انہوں نے حق کی خاطر وہ ڈٹے رہے میدان کے اندر، تو اس کے اوپر مصائب آئے، پریشانیاں آئی، یہاں تک کہ معصوم بچوں کو قتل کیا گیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ لیکن یہ اللہ کے گھر کی آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کو ہم عذاب نہیں کہیں گے، اس کو ہم آزمائش کہیں گے۔ تو کوئی بھی طوفان آتا ہے، کوئی بھی سائیکلون آتا ہے، کوئی بھی بھوکم آتے ہیں، کسی انسان کی یہاں بیماری آتی ہے، ہم اس کو آزمائش ہی کہیں گے کہ اس کے ذریعے سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ باقی دیکھو دوستو، بدعمالی کی وجہ سے بھی اس طریقے کے عذابات آتے ہیں، جب گناہ بڑھنے لگ جاتا ہے تو بھی اللہ کی گھر سے اس طریقے کے عذاب آتے ہیں۔ ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے، وہ اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے۔ جب نبیوں کے دور کے اندر کوئی بات نہیں مانتا تھا تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا اس قوم کے اوپر کہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اللہ کی دعوت کو وہ قبول نہیں کرتے تھے جو پیغمبر کے تھرو دی جاتی تھی، تو اس قوموں کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتا تھا، اس کو ہم عذاب کہیں گے۔
اب پیغمبر کے اوپر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اور سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، تو اب جو آزمائش آئے گی، اب جو پریشانیاں آئے گی، ہم اس کو آزمائش ہی کہیں گے، ہم ان کو عذاب ایک دم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، تائب بنانے کے لیے اور اپنی قدرت کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے کبھی کبھی اس طریقے کے عذابات بتاتا ہے، طوفان کی شکل کے اندر، سائیکلون کی شکل کے اندر، بھوکم کی شکل کے اندر، اور مہلک قسم کی بیماریاں دے کر، کینسر جیسے، ہیپیٹائٹس سی وائرس دے کر، اس طریقے کی مہلک قسم کی بیماریاں دے کر بندے کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور بندہ، جب بندے کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آتی ہے تو بندہ غافل ہو جاتا ہے، بندے کے کیسے پر لگ جاتے ہیں، کتنا گھمنڈ آ جاتا ہے، کتنا غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، ابھیمان آ جاتا ہے، اور رب کو کہاں یاد کرتا ہے۔ اور جب اس کے اوپر آفت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، یا اس کی دولت لٹ جاتی ہے، یا اس کی اولاد کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، یا کچھ اس طریقے کی مہلک بیماریاں آتی ہے، یا سائیکلون آتا ہے، یا اس کے بدن کے اندر اس طریقے کی بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، تب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی بڑی طاقت ہے جو میرے کو کنٹرول کر رہی تھی، مجھے صحت دے رکھی تھی، دولت دے رکھی تھی، ثروت دے رکھی تھی، خوشی دے رکھی تھی، فیسلٹی دے رکھی تھی، عیش و آرام دے رکھا تھا، ساری آسائش اویلیبل تھی، ساری خوشیاں موجود تھی، تو کوئی نہ کوئی ذات تھی جو مجھے ان نعمتوں سے نواز رہی تھی، میں نے ان نعمتوں کا شکر نہیں کیا، تو آج میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی احساس دلانے کے لیے بھی اس طریقے کی آزمائش کرتا ہے، بھوکم، زلزلے، طوفان، آزمائش، پریشانی میں ڈالتا ہے، تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور جب ایسی مصیبتیں آتی ہے تو بے شک انسان اپنے مالک کو، اپنے ایشور کو، اپنے خدا کو، اپنے گوڈ کو یاد کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، استانوں پہ جاتا ہے، اس کے سامنے پرارتھنا کرتا ہے، اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے، بندگی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، گناہوں کے اوپر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ کیوں کہ جب اس کے اوپر پریشانی آئی تب، اور جب صحت تھی، جب تندرستی تھی، جب عیش و آرام تھا، جب ساری فیسلٹی اویلیبل تھی، تب وہ خدا کو کہاں یاد کر رہا تھا۔ دیکھو بندے کی پیدائش کا آبجیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے، تخلیق کا مقصد اللہ نے بتایا کہ میری بندگی کرے گا، لیکن دنیا کی رونق، دنیا کی جھمیلوں میں پھنس کر وہ رب کو جب بھول جاتا تو اللہ اس کو احساس دلانے کی خاطر کبھی کبھی ایسے جھٹکے دیتا ہے عذاب کی شکل کے اندر۔ جن کو ناز ہوتا ہے اپنے اولاد پہ، اپنی دولت پہ، اپنی فیسلٹیز کے اوپر، اپنی صحت کے اوپر، اپنی دولت کے اوپر، تو کبھی کبھی اللہ رب العزت اس کو آزمائش کے اندر بھی ڈالتا ہے۔ رب کو یاد کرنا چاہیے دوستو، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، خدا کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، غریب غربے کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت دے رکھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں یہ تمام نعمتوں سے نوازا، صحت سے، جوانی سے، تندرستی سے، ہیلتھ اور سواستھ سے، اور یہ ساری فیسلٹی سے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تو اس کے اوپر بندے کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک دوستو، اس قسم کی اگر دینی باتیں آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ فالو کریں، سبسکرائبر کریں۔ ہاں، ہمارے چینل کا نام ہے پیغام حق و صداقت، مولانا حبیب اللہ فلاحی۔